آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو اکثر ذہن میں آتا ہے نا؟ جی بالکل، انٹرنیٹ پر دوستوں کے ساتھ یہ سوال کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے۔ کہ اگر مذہبی کتابیں خدا کی طرف سے ہیں اور ان میں آپ کہہ لیں کہ ہر طرح کی رہنمائی کا دعویٰ ہے، تو پھر ان میں ڈائناسورز کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اور یہ سوال اکثر بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سے اسے مذہب پر ایک حملے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، صحیح، اور دوسری طرف سے اسے ایمان پر شک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان جذباتی پہلوؤں سے ذرا ہٹ کر خالصتاً منطق کی بنیاد پر اس مسئلے کو دیکھیں۔ جی، یہی مقصد ہے۔ تو چلیں اس کی بنیادی شکل سے شروع کرتے ہیں۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے بحث عام طور پر دو نکات سے شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، لاکھوں سال زمین پر راج کرنے والی مخلوق کا ذکر تمہاری کتاب میں نہیں، تو اس کا مطلب یہ سب انسانی تخیل ہے۔ اور اس کے جواب میں فوراً ایک بہت مقبول دلیل آتی ہے، کون سی؟ وہی کہ بھئی ریاضی کی کتاب میں بھی تو ڈائناسورز کا ذکر نہیں ہوتا، تو کیا ریاضی غلط ہو گئی؟ ہاں ہاں، سنیے یہ کہ ہر کتاب کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مذہبی کتابیں اخلاقیات کے لیے ہیں، زوالوجی کے لیے نہیں۔ بالکل۔ تو یہ دونوں دلائل تو بہت عام ہیں۔ آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں منطق کی کسوٹی پر۔ ان میں سے کون سا نقطہ زیادہ وزن رکھتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم صرف ان دو ابتدائی دلائل کو دیکھیں تو پہلا نقطہ یعنی ڈائناسور نہیں تو خدا نہیں، یہ منطقی طور پر کافی کمزور ہے۔ اچھا، جی، اسے فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں آرگیومنٹ فرام سائلنس، یعنی خاموشی سے دلیل، اور یہ ایک بہت مشہور منطقی آپ کہہ لیں کہ غلطی ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ واقعی اتنی واضح بات ہے؟ مطلب عام زندگی میں تو ہم اکثر ایسا کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے باغ میں ایک ہاتھی ہے، لیکن آپ کو وہاں نہ ہاتھی نظر آئے، نہ کوئی نشان، کچھ بھی نہیں، تو آپ یہی سمجھیں گی نا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا، اور یہیں پر سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ اہم ہو جاتا ہے۔ آپ کے باغ میں ہمیں ایک واضح توقع ہے کہ ہاتھی ہوگا تو ثبوت بھی ہوں گے، لیکن جب ہم ایک قدیم مذہبی متن کی بات کرتے ہیں تو یہ اصول لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے لکھنے والے کا مقصد اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے اہم باتیں لکھنا تھا، نہ کہ مستقبل کے ہر ممکن سوال کا جواب دینا۔ صحیح۔ جیسے شیکسپیئر کے ڈراموں میں موبائل فون کا ذکر نہ ہونا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے دور میں فون نہیں تھے، مطلب یہ اس کے موضوع سے غیر متعلق تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، یعنی متن کا مقصد دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس حساب سے جو دوسری دلیل ہے، یہ ریاضی کی کتاب والی، وہ زیادہ مضبوط ہوئی؟ بالکل، وہ دلیل ایک اور منطقی تصور کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے کہتے ہیں کیٹیگری مسٹیک، یعنی درجہ بندی کی غلطی۔ یعنی آپ سیب سے سنترے کی توقع کر رہے ہیں؟ بالکل وہی۔ آپ ایک مذہبی کتاب سے جیولوجی کی تفصیلات مانگ رہے ہیں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے شاعری کی کتاب میں کیمیائی فارمولے تلاش کرنا۔ تو ابتدائی بحث میں یہ کہنا کہ مذہبی کتابوں کا مقصد سائنس پڑھانا نہیں، یہ ایک معقول دفاع ہے۔ تو پہلی لڑائی میں تو ریاضی کی کتاب والی دلیل جیت گئی، لیکن بات یہاں ختم تو نہیں ہوتی، بلکہ اصل دلچسپ بحث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جی، مجھے ایک بات ہمیشہ کھٹکتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہی لوگ جو ڈائناسورز کے سوال پر کہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس الگ الگ ہیں، وہی جب بگ بینگ تھیوری یا ایمبریولوجی سے ملتی جلتی کوئی بات اپنی کتاب میں پاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں دیکھو، سائنس آج وہ کہہ رہی ہے جو ہمارا مذہب 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ بالکل، یہ رویہ تو یہ دوگلاپن نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ اس رویے کو فکری دنیا میں سلیکٹیو ریزننگ یعنی منتخب استدلال کہا جاتا ہے۔ سلیکٹیو ریزننگ؟ جی، اور یہ فکری دیانتداری کے خلاف ہے۔ اس کی جڑیں دو گہرے تصورات میں ہیں۔ پہلا تو وہی کیٹیگری مسٹیک لیکن اپنی سہولیت کے مطابق جب سائنس آپ کے خلاف جائے تو دونوں الگ، جب حق میں آئے تو دونوں ایک۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جب میں بیٹنگ کر رہا ہوں تو کرکٹ کے اصول، اور جب فیلڈنگ کروں تو ہاکی کے۔ کیا خوب مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ یا تو سائنس متعلقہ ہے یا نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں۔ صحیح، ایک اصول پر رہنا ہوگا۔ جی، اور دوسرا تصور جو اس سے بھی گہرا ہے وہ ہے تصدیقی تعصب،
کنفرمیشن بائس. یہ صرف مذہب کی بات نہیں، یہ ایک بنیادی انسانی کمزوری ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آسان مثال سے سمجھائیں؟ یہ تو ہم سب ہر روز کرتے ہیں. فرض کریں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ایک سیاسی جماعت اچھی ہے اور دوسری بری. ٹھیک ہے. اب آپ ٹی وی پر صرف وہی چینل دیکھیں گے، اخبار میں وہی کالم پڑھیں گے جو آپ کی رائے کی تائید کرتے ہیں. اگر کوئی ثبوت آپ کی پسندیدہ جماعت کے خلاف آئے گا تو آپ کہیں گے یہ پروپیگنڈا ہے، اور وہی ثبوت مخالف جماعت کے خلاف آئے تو آپ کہیں گے دیکھا میں تو پہلے ہی کہتا تھا. اچھا، جیسے اگر کسی نے سوچ لیا کہ فلاں فون برانڈ اچھا نہیں ہے تو وہ انٹرنیٹ پر صرف وہی ریویوز ڈھونڈے گا جو اس فون کو برا کہتے ہیں اور اچھے ریویوز کو نظر انداز کر دے گا. بالکل یہی. اور سچ پوچھیں تو اس تعصب سے بچنا بہت مشکل ہے. یہ ایک مسلسل ذہنی مشقت ہے. لہٰذا جب کوئی شخص سائنس کو صرف اپنے عقیدے کی تصدیق کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ منطقی دلیل نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اپنے تصدیقی تعصب کا شکار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اس کی مذہبی کتاب سائنس کی کتاب نہیں تو اسے ایماندار رہتے ہوئے پھر کبھی بھی سائنس سے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہی ایک منطقی اور مستقل موقف ہوگا. اچھا، تو اگر ہم اس منتخب استدلال والے نقطے کو ایک طرف رکھ دیں تو بحث ایک اور ہی سمت میں چلی جاتی ہے نا؟ مواد میں ایک نقطہ بہت دلچسپ لگا مجھے. جی؟ جن کی آج تک کوئی سائنسی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن ایک ایسی مخلوق جو حقیقت میں تھی، جس کے لاکھوں فاسلز ہیں، اس کا ذکر نہیں. یہ دلیل ریاضی کی کتاب والی مثال کو کمزور نہیں کر دیتی؟ یہ اسے صرف کمزور نہیں کرتی، یہ اس دلیل کی بنیاد کو ہلا دیتی ہے. یہ اس بحث کا سب سے گہرا اور طاقتور نقطہ ہے. اسے ہم کھوئے ہوئے معجزے کی دلیل کہہ سکتے ہیں. کھویا ہوا معجزہ، یہ تو بڑی دلچسپ اصطلاح ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب واقعی الہامی ہونے اور تمام زمانوں کے لیے رہنمائی کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کے مصنف کے پاس ایک سنہری موقع تھا. وہ ایک ایسا ثبوت اس میں ڈال دیتا جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتا. جیسے کہ ڈائناسورز کا ذکر؟ بالکل. اگر لکھا ہوتا کہ تم سے لاکھوں سال قبل زمین پر دیو ہے کر چھپکلیاں بستی تھیں جن کی ہڈیاں تمہیں پہاڑوں میں ملیں گی تو یہ ایک قابل آزمائش پیشن گوئی ہوتی. اور جب 19ویں صدی میں فاسلز دریافت ہوتے تو وہ اس کتاب کی سچائی پر ایک بہت بڑی مہر بن جاتے. جی، اس موقع کو استعمال نہ کرنا ایک معجزہ کھو دینے کے برابر ہے. تو یہ کھوئے ہوئے معجزے والی بات تو ریاضی کی کتاب والی دلیل کو بالکل ہی ناکارہ کر دیتی ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اب بات کتاب کے مقصد کی نہیں رہی بلکہ اس کے الہامی ہونے کے دعوے کی ہو رہی ہے. ایک ریاضی کی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ وہ کائنات کے خالق کی طرف سے ہے. آپ نے بالکل درست پکڑا. جب دعویٰ بڑا ہو جاتا ہے تو ثبوت کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے. ریاضی کی کتاب انسانوں نے لکھی ہے، اس کا دائرہ محدود ہے. لیکن جب کوئی متن خدائی علم کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے توقعات بھی خدائی سطح کی ہو جاتی ہیں. یہ کھوئے ہوئے معجزے والی دلیل تو واقعی بہت طاقتور ہے. اس کا کوئی منطقی جواب موجود بھی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اس کے دفاع میں کئی جوابات دیے جاتے ہیں. آئیے ان کا بھی غیر جانبداری سے جائزہ لیتے ہیں. تو پہلا جواب کیا ہوتا ہے عموماً؟ ایک عام جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت کے انسان اس تصور کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. یعنی اگر انہیں لاکھوں سال پرانی مخلوق کے بارے میں بتایا جاتا تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتے. لیکن کیا یہ واقعی اتنا پیچیدہ تصور ہے؟ قدیم کہانیوں میں تو اڑنے والے گھوڑے، 100 سر والے سانپ، ایسی چیزیں ہیں. جی، اور آدھے انسان آدھے جانور. بالکل. ان کے مقابلے میں بہت بڑے جانور جو پہلے رہتے تھے کا تصور تو بہت سادہ لگتا ہے. منطقی طور پر یہ ایک بہت کمزور دفاع ہے. یہ دلیل قدیم انسانوں کی ذہنی صلاحیت کو کم سمجھتی ہے. یہ جواب زیادہ وزن نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تو اس جواب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد کیا دفاعی نقطہ آتا ہے؟ دوسرا اور فلسفیانہ طور پر سب سے مضبوط جواب یہ ہے کہ ایمان کے لیے ثبوت نہیں، یقین ضروری ہے. اچھا. اس نقطہ نظر کے مطابق مذہب کا مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ سائنسی ثبوتوں سے لوگوں کو قائل کرے. اس کا مقصد انسان کو غیب پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے. اگر خدا ہر چیز کا واضح، ناقابل تردید ثبوت دے دیتا تو پھر ایمان کی آزمائش ہی نہ رہتی، وہ ایک سائنسی حقیقت بن جاتی. لہٰذا اس دلیل کے مطابق ڈائناسورز جیسے واضح ثبوتوں کی عدم موجودگی جان بوجھ کر ہے. یعنی یہ جواب تسلیم کرتا ہے کہ کتاب میں سائنسی معجزے نہیں ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا
کیونکہ مقصد آزمائش ہے۔ جی یہ موقف کم از کم فکری طور پر ایماندارانہ لگتا ہے، کیونکہ یہ سائنس کو بطور ثبوت استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے ایمان کا دائرہ ہی الگ ہے۔ بالکل، یہ ایک مستقل کنسسٹنٹ فلسفیانہ پوزیشن ہے۔ آپ اس سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اسے متضاد نہیں کہہ سکتے۔ صحیح۔ اور کوئی تیسرا جواب بھی ہے؟ جی، تیسرا جواب جو اکثر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈائناسورز کا ذکر بالواسطہ طور پر موجود ہے۔ اچھا، کیسے؟ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہبی متون میں کچھ پراسرار اور بہت بڑی مخلوقات جیسے عبرانی صحیفوں میں بہموت یا لیویاتھن وہ دراصل ڈائناسورز کی طرف ہی اشارہ ہیں۔ لیکن یہ تشریح تو تب سامنے آئی جب ڈائناسورز کے فوسلز دریافت ہوئے۔ اس سے پہلے تو کوئی بھی ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں لیتا تھا۔ اور یہی اس دلیل کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ پہلے دیوار پر گولی چلائی اور پھر اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر کہا کہ دیکھو نشانہ بالکل بیچ میں لگا۔ ہاں صحیح۔ سائنس کی دریافت کے بعد پرانی کتابوں میں مبہم اشارے ڈھونڈنا کوئی پیشن گوئی ثابت نہیں کرتا۔ اسے منطق میں پوسٹ ہاک انٹرپریٹیشن کہتے ہیں، یعنی بعد از وقت تشریح۔ واہ، تو اگر ہم اس پوری بحث کا خلاصہ کریں تو ہم کہاں کھڑے؟ ہم نے ایک سادہ سا سوال سے شروع کیا تھا اور اب ہم منطقی مغالطوں اور فلسفے کی گہرائیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ڈائناسور نہیں تو خدا نہیں والی ابتدائی دلیل ایک منطقی مغالطہ ہے، بہت کمزور ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے جواب میں جو گہرے سوالات اٹھے ہیں، خاص طور پر منتخب استدلال اور کھوئے ہوئے معجزے کی دلیل، وہ بہت طاقتور ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو اس ساری ذہنی ورزش کے بعد فکری طور پر ایک ایماندار شخص کے پاس کیا راستے بچتے ہیں؟ دیکھیں، منطق ہمیں حتمی جواب نہیں دیتی، لیکن وہ ہمیں غیر ایماندارانہ راستوں سے بچا کر دو بڑے فکری طور پر قابل دفاع راستوں پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اور وہ دو راستے کون سے ہیں؟ پہلا راستہ ہے سائنس اور مذہب کی مکمل علیحدگی کو قبول کرنا، یہ ماننا کہ دونوں کے میدان بالکل الگ ہیں۔ سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے، مذہب کیوں کا۔ اور اگر یہ راستہ اپنائے تو پھر ایمانداری سے سائنس سے مذہبی ثبوت مانگنا بھی چھوڑنا ہوگا اور مذہب سے سائنسی تفصیلات کی توقع بھی۔ بالکل۔ یہ ایمان بغیر ثبوت کے والے موقف سے ملتا جلتا ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مانیں کہ سائنس مذہبی غور و فکر کو تحریک دے سکتی ہے، لیکن خدا کو ثابت یا رد نہیں کر سکتی۔ آپ کائنات کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی عظیم ذہانت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ کوئی دوسرا شخص اسی ڈیٹے کو دیکھ کر یہ نتیجہ بھی نکال سکتا ہے کہ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اس راستے پر سائنس آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ آپ کا ذاتی فلسفیانہ انتخاب بن جاتا ہے، نہ کہ کوئی منطقی مجبوری۔ تو منطق آپ کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے اور آگے کا سفر ذاتی انتخاب کا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ نتیجہ ہے۔ آخر میں ایک اور سوچ انگیز نقطہ تھا جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ یہ قدیم متون یہ لکھے جانے سے بھی صدیوں پہلے تک نسل در نسل زبانی طور پر منتقل ہوتے رہے تھے، ہے نا؟ جی بالکل، اورل ٹریڈیشنز۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس زبانی ترسیل کے عمل نے خود اس بات پر اثر ڈالا ہو کہ متن میں کیا شامل کیا جائے اور کیا نہیں؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے جو بحث کو خالص منطق سے ہٹا کر بشریات اور تاریخ کی طرف لے جاتا ہے۔ زبانی روایات میں وہی چیزیں زندہ رہتی ہیں جو سننے والی کمیونٹی کے لیے متعلقہ اور یادگار ہوں۔ صحیح۔ اس وقت کے معاشرے کے لیے قوانین، اخلاقی کہانیاں، اپنے قبیلے کی تاریخ اہم تھی۔ لاکھوں سال پہلے کی مخلوقات جن کا ان کی روزمرہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا، شاید ان کے لیے اتنی غیر متعلقہ تفصیلات ہوں کہ انہیں اپنی روایات کا حصہ بنانا ضروری نہ سمجھا گیا ہو۔ یعنی کہانی سنانے کے عمل میں جو چیزیں کہانی کو بوجھل بناتی ہیں وہ وقت کے ساتھ خود بخود چھٹ جاتی ہیں۔ بالکل، یہ اس پورے مسئلے کو ایک بالکل مختلف اور زیادہ انسانی زاویہ سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔